کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے اہتمام سے للدید اور نندرشی ٹارچ بیئررز آف یونیورسل بردرہڈ کے موضوع پر 2 روزہ سیمینار پر ایک نظر۔ شعبہ بہبود طلباء کے اہتمام سے جسمانی طور ناخیز افراد کے عالمی دن تقریب کا خلاصہ، اور سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ کے اہتمام سے کیریئر کاؤنسلنگ منعقد۔ سامعین، پچھلے دنوں سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز نے انڈین کاؤنسل فار فلاسفیکل ریسرچ نئی دہلی کے اشتراک سے 2 روزہ سیمینار بعنوان للدید اینڈ نندرشی ایز ٹارچ بیئررز آف یونیورسل بردرہڈ منعقد کیا۔ تقریب سینٹر کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر پروفیسر جی این خاقی نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے حاضرین کو سیمینار کے موضوع سے متعارف کرایا۔ Sheikh al-Alam has rightly said, "Part pan yus sadras tare suhe debzi Musalman." The utterances of Sheikh al-Alam, commonly known as Kashir Quran, bear explicitly impact of Quran and sayings of Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam insofar as the interpretation of Rabbul Alameen, Rahmatan lil Alameen, and even the word Islam itself is concerned. The civilizational and cultural profile that emerged as a result of medieval Islamic heritage played a significant role in shaping the cultural diversity of Kashmir and made a significant and everlasting contribution to its originality, for Islam exposed this region to the global process of literary and cultural growth and threw its corridors open for diverse socio-cultural activities. Having remained as glittering star among the literatures of their times, both Laldad and Sheikh al-Alam, known for their exquisite poems and words of wisdom, imbibed and incorporated local and universalistic features of poetry in their compositions, giving due cognizance to religious philosophy, worldview and value system, the manifestation of which is found in their celebrated works. مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد کرمانی نے اپنے افتتاحی خطبے کے دوران 2 روزہ کانفرنس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ان 2 عظیم شخصیتوں للدید اور نندرشی کے شرک اور للواق پر کوئی بھی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ للدید کے بھائی چارے یا اخوت کا فلسفہ دینی عقائد پر مبنی نہیں ہے۔ للدید ہند یس زن بھائی برادری بھائی بندت یا اکوٹ یکت کرنک تصور سہ کن منظم مذہبی سوچک پیداوار کی، سہ منظم مذہبی سوچ نبر خالص روحانیت تو تصوف کس بنیادس پہ اخ تصور اخ قائم آمت کرنا۔ یہ قابل عمل ساروین انسان ہند خاطر کن نا، سہ ہیکو تھی یتھ سیمینارس دوران ات زیر بحث ونت کہ للدید ہند اس تصور بھائی بندتک یہ انسانی شخصیت کے ارتقاءک سہ اخ درجہ یتنس زن واریاہ کم لوگ ہیکان واتت، کیازِ دنیا داری عیال وغیرہ وغیرہ ساری چیز اکوٹ پکناونس ست پتہ روحانیت تصوف سہ مرحلہ حاصل کرن یتنس نا مے تو ژے کانٛہہ فرق روزِ۔ اگر وہ ساری لوگ ات سۭتۍ لگن تو پتہ کار جہاں کت کن ہیکہ پکت۔ للدید ہند بھائی برادری ہند تصور یہ ممکن أکس سطحس پہ کن یہ عمومی سطحس پہ ممکن؟ اخ کت یہ اگر یہ عمومی سطحس پہ ممکن تو امچ عملی شکل کیا ہیکہ ٲسِتھ؟ کیازِ کُنہِ فکرِ کُنہِ ذہنی سرمایس یتس کالس نا اخ بیرونی ساخت اخ شکل اخ دمو تیس کالس چھُنہٕ سُہ قابل عمل بنان کینٛہہ۔ ریاست کے معروف شاعر ظریف احمد ظریف نے اپنے خطبے میں کہا کہ للدید کا فلسفہ امتیازی سلوک کے اوپر تھا، جسے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ للدیدی ہند ہسا یس فلسفہ سہ انسانیتک فلسفہ، اسرار فلسفہ، صوفی فلسفہ، مگر یہ محدود فلسفہ اخ۔ انسانیتس یم ساتن اوکن توجہ گژھِ تیل تمن یہ پن فلسفہ بنان ون یمو پیغام انسانیتک واتنومت یت کن تمو ونمت دوپمت ہے خدائے ہسا یہ پرت کانس ہند تو یہ پرت کانس نش، لہذا یت کن اکس انسانس یس پان یل سمجھ یس پان سر گھس من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یمس یہ تحقیقس مز یہ سہ انسان ہیکان دنیا مز کامیاب ٲسِتھ
پنہ جائے اگر اس یہ سمجھ یہ سون محدود اکس انسانس یہ یونیورسل پیغام بنان یہ. سیمینار کی افتتاحی تقریب کی صدارت ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر محمد اشرف وانی نے انجام دی. انہوں نے للدت کے مشہور ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ للدت کا نان کنفرمسٹ یعنی غیر روایتی ہونا ہی ان کی شہرت کا سبب ہے. للدت کرن اونٕے پننہِ سوسائٹی حظ تمہِ وقت کیازِ یہِ ٲس نان کنفرمسٹ. أمۍ کوٚر رِوولٹ حظ تَتھ ڈامِننٹ ٹریڈِشنس کوٚرُن رِوولٹ حظ. ڈامِننٹ ٹریڈِشنس گوٚو سٹیٹ تہِ ٲس تَتھ پیٹرنایز کران. تمام لینڈ اوننگ میگنیٹس یِم زن ٲسۍ تِم ٲسۍ یعنی دولت حکومت سیاست یہِ ٲس کران تَتھ ڈامِننٹ ٹریڈِشنس سپورٹ برہمنزمس. أمۍ کوٚر تَتھ چیلینج. شی واز پرزیکیوٹڈ. یِم زن تمام نان کنفرمسٹ موٗمینٹس چھِ آسان حظ تِم چھِ ایسٲٹ کران. ییٚلہِ یِم ایسٲٹ کران چھِ سکسیڈنگ جنریشنز رِکاگنایز دِوان کیازِ دے لیو ایڈ آف دیئر ٹایمز. تِم چھِ پننہِ وقتہٕ تِم چھِ سۄ کتھ ونان یۄس سۄ کتھ آسان سۄ چھِ ایکچُؤلی صحیح کتھ آسان مگر سۄ چھنہٕ اِمیٖڈیٹ سوسایٹی کران انڈرسٹینڈ سُہ کِہینۍ. سۄ چھِ کران سکسیڈنگ جنریشن ییٚلہِ تِم میچور گژھان چھِ. سامعین، پچھلے دنوں جسمانی طور ناخیز افراد کا بین الاقوامی دن منانے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر کی اسپیشل سیل نے 2 روزہ سیمینار ڈس ایبلٹی پیٹرنز پرسپیکٹیوز اینڈ نیو ڈائریکشنز منعقد کیا. تقریب گاندھی بھون کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوئی. اس موقع پر ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروفیسر نیلوفر خان نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے جسمانی طور ناخیز طلباء کی ضروریات کو اجاگر کیا اور کہا کہ ایسے طلباء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شعبہ بہبود طلباء ہر ممکن کوشش کرتا ہے. It will be a great thing if we really make out some fruitful recommendations which we can implement. So we'll try to do that, and I do request you, sir, that on the occasion about this particular day and how what's your vision. اس موقع پر ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر ایم اے وانی نے لوگوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جسمانی طور ناخیز لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں درپیش مسائل کو باریک بینی سے سمجھا جا سکے. انہوں نے جسمانی طور ناخیز لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنی طاقت کو محسوس کریں تاکہ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. When we take cognizance of the different categories of disabled people, you have a sizable majority. When you are a sizable majority, you are a vote bank. When you are a vote bank, take it for granted that you are empowered. We generally are not favorably disposed towards reservations, just caste reservations on the basis of caste. But since the lower castes are a political power to reckon with because of being vote bank, ہماری سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. کوئی کسی کی نہیں چلتی ہے کہیں because vote bank is very important. It may be a different kind of approach to your problem, but it's very important. Provided we have a comprehensive record, provided we consider the modern definition of disability and thereby the different categories of disability. اس موقع پر ڈی ایس ڈبلیو کی اسپیشل سیل کے کوآرڈینیٹر شہیل محمد نے بھی تقریب سے خطاب کیا. Disability should be given free compulsory education up to university level. So when the students will get scholarship, because when you are paying the admission fee, you will be reimbursed by the social welfare department or the Ministry of Social Justice. شعبے کے کلچرل آفیسر شاہد علی خان نے سیمینار کی نظامت کے فرائض انجام دیے. سامعین، پچھلے دنوں سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ نے ایسنٹ گروپ کے باہمی اشتراک سے یس وی کین میک سول سروسز اینڈ اچیویبل کیریئر کے عنوان پر 1 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا. طلباء میں سول سروسز کی جانب دلچسپی اور اس کا انتخاب بطور کیریئر پلاننگ سیمینار کا بنیادی مقصد تھا. یونیورسٹی کے کنوکیشن ہال میں سیمینار کی افتتاحی تقریب وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی کی زیر صدارت منعقد کی گئی، جس میں مختلف شعبہ جات کے طلباء، اساتذہ اور مختلف کالجوں کے پرنسپل صاحبان نے شرکت کی. تقریب میں ایسنٹ گروپ کے چیئرمین اور سابق بیوروکریٹ جناب محمد شفیع پنڈت، کمشنر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جناب شیخ مشتاق احمد اور سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈائریکٹر پروفیسر فاروق احمد خان بھی موجود تھے. وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے صدارتی خطبے میں کہا کہ ہمارے طالب علموں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہمیں اپنے طلباء کو صحیح گائیڈنس اور کاؤنسلنگ دینی ہوگی. The only instrument we believe that can somehow help us meet the objective of prosperity is the education. While
the kids need to be constantly sensitized about the prosperity and the dividends the education can bring forward. The ready harvest, that is, our educated youth need to be inspired, guided, and sort of shown the way how they can shape up their future as best as achievable. And this conference or this seminar or workshop is a humble way of starting that endeavor, and we thank Shafi Sahab who came forward with this idea, and we were forthcoming in extending our hand of collaboration. کمشنر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جناب شیخ مشتاق احمد نے طلباء پر زور دیا کہ خدمت خلق اللہ کے لیے ہمیں سول سروس کو بطور کریئر اختیار کرنا چاہیے. You don't need to be an extraordinarily intelligent person to do anything good, successful in the life. You don't need the sophistication of speaking English fluently. You should never confuse this sophistication with intelligence and capacity and competence. If it is so, then a barber in England would be better and fluent in English than a great scholar in Kashmir University. So these things should not be barriers before your career. My experience tells me that one should understand oneself. It's not an easy thing. It requires toil and hard work to understand yourself, to identify your potential and capacity. Sometimes you are uncertain about what my potential is, what I should do, what career I should pursue. There you require guidance. Guidance of your colleagues, guidance of your teachers. And these conferences and seminars and workshops facilitate you, help you. These can pave a way for chiseling your talent, developing your skills, so that you are able to identify the potential in you. اس موقع پر ایس این گروپ کے چیئرمین جناب محمد شفیع پنڈت نے کہا کہ ان کا ادارہ طالب علموں کا رجحان سول سروسز کی اور بڑھانے کے لیے کئی محاذوں پر کام کر رہا ہے. We want to generate that confidence amongst the potential aspirants that yes, you can all crack these examinations and make civil services as an achievable career option. We are not only working for civil services, mind you. The SN group is engaged in building human capital in this place. It's in various directions, but civil services is one of our focus areas for the reason that good governance is very important from all angles. Not only for the purpose of providing employment opportunities, gainful employment opportunities and respectable dignity and others to our youth, but also from the point of view of giving a sense of participation of the local youth in the governance of this state. That's very, very important. اس سے قبل سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈائریکٹر پروفیسر فاروق احمد خان نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے سیمینار کے اغراض و مقاصد بیان کیے. Distinguished and learned personalities, a very warm welcome to today's inaugural function. Yes, we can make civil service an achievable career option. I wholeheartedly welcome you all for this function. سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا. پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہی موج کشیری. تو سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، پبلک ریلیشنز سینٹر، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل، سری نگر. پن نمبر 190006. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں طارق عبداللہ. یہ تھی EMMRC یونیورسٹی آف کشمیر کی پیشکش. رنگ چھٹ سوزل پھلائی